Islamic Urdu Beta. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربد الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام مائیں بہنیں بیٹیاں بہوئیں ہمارے محترم بھائی، سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے غفور الرحیم ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے بہت محبت ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ہم سے محبت نہیں ہے، یہ بات غلط ہے. بہت محبت ہے، بہت پیار کرتے ہیں، مردوں سے بھی عورتوں سے بھی. اسی لیے قرآن شریف میں بار بار کہا انا الغفور الرحیم، انا الغفور الرحیم، انا الغفور الرحیم. میں گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہوں اور رحم کرنے والا بھی ہوں. خالی معاف کر کے چھوڑ نہیں دوں گا، رحم بھی کروں گا. ایک تو ہے کہ باپ بیٹے کو معاف کر دے، چلے معاف کر دیا، اور دوسرا ہے کہ بیٹے کو معاف بھی کرے اور پھر اس پر رحم بھی کرے، دے بھی کہ لے یہ بھی لے، چلیے بھی لے، چلیے بھی لے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. پیارے نبی جی، میرے سارے بندے بندیوں کو یہ اعلان کر دو، یہ خبر دے دو، میں غفور الرحیم ہوں. تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، ہم انسان ہیں، گناہ ہوتے ہیں ہم سے، ایسا نہیں ہوتے. آنکھوں کا گناہ ہوتا ہے، ہاتھ کا گناہ ہوتا ہے، زبان کا گناہ ہوتا ہے، تو آدمی فوراً معافی مانگے. یہ آج کا سبق میں آپ کو دے رہا ہوں. نمبر 1 سبق یہ ہے آپ کا کہ گناہ چوک ہو جائے فوراً نیکی کر لو. فوراً جب فوراً نیکی کرو گے تو وہ گناہ کے جراثیم ختم ہو جائیں گے. جیسے کسی کو کوئی بیماری لگی، خدا نہ خواستہ فوراً علاج کرے گا تو کنٹرول میں آ جائے گی، اور اگر فوراً علاج نہیں کیا تو بیماری بڑھتی جائے گی. اس لیے کوئی گناہ ہو گیا تو فوراً کیا کہے، اللہ معاف کر دے، چپ ہو گئی، اللہم صلی علی محمد، استغفر اللہ، قرآن پڑھ لے، معافی مانگ لے، تو گناہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اتنے بڑے غفور الرحیم ہے کہ ایک قصہ سناتا ہوں جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اللہ نے وزیر بنایا مصر کا، پہلے جو ہے وہ جیل میں گئے، کنویں میں گئے، نامناسب حالات آئے، کنویں میں گئے، پھر جیل میں گئے،
زنا کی تہمت لگی. یہ حالات چلتے 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 اللہ نے ایسا کیا کہ اللہ نے انہیں ترقی دی, کرسی پر بٹھایا اور وزیر بن گئے. تو پورے ملک کے یہ گویا مالک بنے. پورے ملک کی چابی ان کے ہاتھ میں مصر کی. جسے چاہے وزارت دیں, جسے چاہے رکھیں, جسے چاہے نکالیں, جسے جو چاہے اللہ نے اختیار دیا. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنے تخت پر, اور ان کے سامنے سب ان کے وزراء, عمراء, کام کرنے والا جو طبقہ ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوا تھا. ایک عام آدمی آیا, نوجوان, اور اس نے دروازے پر کھڑے رہ کر کہا, اے یوسف اناج دے. عزیز مصر نہیں کہا, ایک عزیز مصر بادشاہ سلامت وہ لقب نہیں دیا, یوسف اناج دے. یوسف علیہ السلام نے آرڈر کر دیا بھی اناج دو اس کو. وہ لے کے چلا گیا. دوسرے دن پھر آیا, یوسف اناج دے. یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی کل تو آیا تھا, اور ہمارے یہاں کا قانون یہ ہے کہ مہینے میں ایک مرتبہ اناج ملتا ہے. اب مہینے میں آنا تو ایک مہینے کے بعد اس جگہ میں اناج دے. یوسف علیہ السلام نے حکم دے دیا بے اناج دو. تیسرے دن پھر آیا, یوسف اناج. یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی 2 دن سے تو مسلسل لے جا رہا ہے, پورے مصر میں قحط سالی ہے, لوگ پریشان ہیں, مہینے میں ایک مرتبہ تقسیم کرتے ہیں ہم. چل آج تو آیا ہے تو آج لے جائے, لیکن اب مت آنا. وہ لے گیا. چوتھے دن پھر آیا, یوسف اناج. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی یہ تو سمجھ میں بات آتی نہیں, سارا مصر بھوکے مر رہا ہے, قحط سالی ہے, تو لینے آ رہا ہے, کیا بات ہے؟ تو اس نے بھائی کھڑے کھڑے کہا, اما عرفتنی یا یوسف, اما عرفتنی یا یوسف, اے یوسف کیا تو نے مجھے پہچانا نہیں میں کون ہوں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا تم کون ہو. یہ کہا جب آپ پر بدکاری کی تہمت لگی تھی اور جس بچے نے گہوارے میں آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی میں وہ ہوں. اس وقت بچہ تھا, اب جوان ہوا ہوں, اور میں نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی. یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا اَأَنْتَ مِنَ الَّذِي شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا, اَأَنْتَ مِنَ الَّذِي شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا. ارے کیا تو ہی وہی بچہ ہے جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی؟ ہاں اب جوان ہوا ہوں. یوسف علیہ السلام نے اس کو بلایا, فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ وَأَجْلَسَهُ فَأَعْطَاهُ, ان کا اس کا اکرام کیا, اپنے قریب بٹھایا اور اس کا انعام دینے کا اعلان کر دیا, بہت اعزاز دیا اس کو, اور اعلان کر دیا سارے حکومت میں جو بھی وزراء تھے, بھائی اس لڑکے کو پہچان لو, اس نوجوان کو, یہ جب بھی آئے اس کو اناج کا انکار مت کرنا, اس لیے کہ اس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی. جب یہ اعلان کیا تو اللہ نے وہی بھیجی, اے یوسف جس نے زندگی میں ایک مرتبہ تیری پاک دامنی کی گواہی دی تو اس کا اتنا اکرام کرتا ہے, تو جو میرا بندہ اور بندی روزانہ صبح شام میری پاکی کی گواہی دیں گے, سبحان اللہ پڑھیں گے, الحمدللہ پڑھیں گے, لا الہ الا اللہ پڑھیں گے, اللہ اکبر پڑھیں گے, سورہ اخلاص کا وظیفہ کریں گے, یعنی میری یاد کریں گے, میری پاکی کی گواہی دیں گے, میں ان کا کتنا اکرام کروں گا. یہ کرم ہے اس ذات کا, یہ ذہن میں رکھنا. ہاں وہ تو اس کا کرم ہے کہ روزانہ اللہ تعالیٰ سورج نکالتا ہے ہمارے لیے. اگر سورج کی ڈیوٹی اللہ بدل تو ہم کیا کریں گے؟ روزانہ اللہ ہمارے لیے ہوائیں چلاتا ہے, ہمارے لیے بارش کا انتظام کرتا ہے, ہمارے لیے روزے کا انتظام کرتا ہے. اسی لیے قرآن میں کہتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا.
کہ انسان اپنے کھانے کو دیکھے کہ آسمان سے بارش ہم نے نازل کی، زمین کو ہم نے پھاڑا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَنَخْلًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ انسان اپنے کھانے کو دیکھے کہ اپنے کھانے کو دیکھ کر کہ میں زمین بارش ہم نازل کرتے ہیں اور زمین ہم پھاڑتے ہیں، اندر سے دانے ہم نکالتے ہیں، ککڑی ہم نکالتے ہیں، زیتون ہم نکالتے ہیں، انار ہم نکالتے ہیں، سارے کھانے کی چیزیں ہم نکالتے ہیں۔ تم تو خالی بیٹھ کے کھا لیتے ہو، ہم دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا لیتے ہیں۔ لیکن گیہوں کیسے پیدا ہوا، کہاں پر گیا، کس نے پیسا، اور یہ سارا نظام کون چلاتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں چلاتا ہوں، مجھے پہچانو۔ اس لیے روزانہ صبح شام کی تسبیح پڑھنے کا اہتمام کرو۔ یہ میں آپ کو آج کے سبق دے رہا ہوں، ہاں، کہ جو آج کے ہمارا سبق آپ سنتے ہو، یہ مجھے بہت خوشی ہے الحمدللہ کہ سورت میں ہماری مائیں بہنیں بہت سنتی ہیں اور ہماری کتابیں بھی بہت پڑھتی ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہو تو اللہ کو یاد رکھو، کہ اللہ کو خوش کرنا ہو اللہ کو یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ شعر شاعری سے راضی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ شعر شاعری کرنا نا، وہ اللہ دل کو دیکھتا ہے کہ دل میں کیا ہے۔ اس لیے اپنا دل پاک صاف رکھو، اپنی آنکھیں میلی مت رکھو، اپنا دماغ میلا مت رکھو، اپنے خیالات میلے مت رکھو، اپنا دل پاک صاف رکھو تو اللہ کا بہت بڑا قرب ملے گا۔ استغفار کرو، چپ ہو جائے۔ مرنے سے پہلے دروازہ کھلا ہوا ہے، موت کا فرشتہ دیکھ لیا، اب انسان کہے گا کہ اللہ پاک میں نے ذرا پاچھا موکل لے، اب وہ تنگ چلہ بھی آتی، ارے بہت دوتارو کام کر دی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اب نہیں، ٹائم گیا۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ موت کا فرشتہ آیا اور دیکھ لیا کہ اب میں جا رہی ہوں، پتہ چل گیا کہ اب میں جا رہی ہوں کہ اللہ کا مجھے اچھا عمل کرنے کی توفیق دے گا۔ اب نہیں۔ ہارون رشید کا اور زبیدہ کا اور بہلول کا قصہ آتا ہے کتابوں میں۔ بہلول ایک بزرگ آدمی تھا، مجنون مجذوب۔ ہارون رشید اور زبیدہ اس کی بیوی تھی زبیدہ، تو وہ دونوں کے دونوں ٹہلنے کے لیے نکلے سمندر کے کنارے پر۔ یہ بہلول بیٹھا ہوا جو ہے اپنا مٹی کا مکان بنا رہا تھا، اس کے ساتھ ہارون رشید کے ساتھ اس کی فوج بھی تھی، باندیاں تھی، غلام تھے، اور یہ بیٹھا ہوا جو ہے اپنا مٹی کا مکان بنا رہا ہے۔ تو بہلول نے بادشاہ کی طرف دیکھا نہیں، بھائی بادشاہ بھی ہے، پیچھے سے رانی بھی آ رہی ہے، لیکن کوئی دھیان نہیں دیا، اپنا اللہ اللہ کر رہا تھا اور اپنی مٹی کا مکان بنا رہا تھا۔ ہارون رشید نے وہیں جا کر اپنا گھوڑا روکا، اس نے پھر بھی دھیان نہیں دیا۔ ہارون رشید نے کہا السلام علیکم، جیسے ایک مجنون کو سلام کیا جاتا ہے۔ فرفع راسہ الی الملک، اپنا سر اوپر کیا، یہ کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کر رہے ہو بہلول صاحب آپ؟ یہ کہا مٹی کا مکان بنا رہا ہوں۔ کم قیمت ہذا، اس کی قیمت کیا ہے؟ تو بہلول نے کہا دینار، 1 دینار دو اور یہ مکان۔ ہارون رشید نے کیا کہا؟ مجنون 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 مجذوب 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 ہے، اور 1 دینار کیوں دے مٹی کے مکان کا؟ یہ کہہ کر ہارون رشید آگے بڑھ گیا۔ پیچھے سے زبیدہ آئی۔ عورتوں کے حصے میں خیریں زیادہ ہوتی ہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ میں اس پر سناتا ہوں کہ عورتیں خیروں والیاں ہوتی ہیں، ان کے دل صاف ہو، ان کا معاملہ اللہ سے کلیئر ہو تو اللہ تعالیٰ ان سے بڑے بڑے کام لیتا ہے۔ یہ زبیدہ تھی، یہ پیچھے سے آئی، وہ بھی کھڑی رہی۔ السلام علیکم چچا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ کیا کر رہے تم؟
مٹی کا مکان بنا رہا ہوں، کم قیمت ہوگا، اس کی کیا قیمت ہے؟ کیونکہ اس کی قیمت 1 دینار۔ تو کتاب میں لکھا ہے وہ زبیدہ نے بخیلی نہیں کی، وہ ہارون رشید نے تو بخیلی کی، اور 1 دینار کائے کو دے یار اس کو مٹی کا مکان؟ اس نے جو ہے وہ 1 دینار دے دیا۔ جب وہ 1 دینار دیا تو بہلول مجنون جو تھا اس نے کہا جا اللہ تعالیٰ جنت میں تجھے اس کے بدلے میں محل دے گا۔ یہ دعا دی۔ میمنوں کو تو دعا ملنی چاہیے، یہ ہمارے میمن ماڑو جو ہے نا یہ دعاؤں کے بہت شوقین ہوتے ہیں، اسی لیے یہ ہماری دعائیں بھی بہت سنتے ہیں ماشاءاللہ، ہماری دعاؤں کی کتابیں بھی بہت پڑھتی ہیں۔ 1 دینار دیا ہارون زبیدہ نے، اور اس نے فوراً دعا دی کہ جا بیٹا اللہ تعالیٰ جنت میں تجھے قصر دے، محل دے، جا۔ دونوں میاں بیوی روانہ ہو گئے، ہارون رشید اور زبیدہ اپنے محل میں گئے، آرام کیا۔ ہارون رشید نے خواب دیکھا جنت میں ٹہل رہا ہے اور ایک محل ہے چمک رہا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے قصر زبیدہ، یتلألأ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پولیس کی موٹریں ہوتی ہیں، بتیاں چمکتی ہیں، جم 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 جم، وہ چمک رہا ہے۔ قصر زبیدہ، زبیدہ کا محل۔ ہارون رشید گیا وہاں، جب وہاں گیا اندر جانے کا ارادہ کیا، فمنع الملائکہ، فرشتوں نے روک لیا اس کو، مہلت، ہارون رشید آپ نہیں جا سکتے ہو، بھائی میری بیوی کا محل ہے۔ قصر زبیدہ یوں کہا آپ کی بیوی کا ہے، آپ کا نہیں ہے، آپ کی بیوی کا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ بھائی میری بیوی کا محل میں نہیں جا سکتا، یہ فرمایا ہارون رشید بحث مت کرو، آپ زیادہ بحث مت کرو ہمارے ساتھ۔ آپ ایک بیوی اس کا یہ کہا کہ کام نمٹا لو اپنا جو ہے اگر ڈسٹرب نہ ہو۔ ہاں ہارون رشید بات دھیان سے سنو، ڈسٹرب مت کرو، مجھے دماغ وغیرہ منتشر ہوتا ہے بیان کرتے کرتے۔ ہارون رشید نے کہا میری بیوی کا محل ہے، ان کا نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ بحث نہ کرو، دنیا کا قانون اور ہے، یہاں کا قانون اور ہے۔ ہارون رشید بادشاہ ٹپک رہی تھی اس کے مزاج میں، یہ نہیں میں تو جاؤں گا، بات فرشتے نے بات دھکا مار کے باہر کر دیا، تو جائے گا یہاں لیکن پہلے زبیدہ جائے گی پھر تو جائے گا، پہلے زبیدہ بعد میں آپ۔ یہ گدڑ بدڑ میں لڑائی میں بحث میں ہارون رشید کی آنکھ کھل گئی، گھبرایا، خواب سمجھ گیا، خواب کی تعبیر بھی سمجھ گیا، باغا نائٹ ڈریس میں گیا وہی سمندر کے کنارے پر چچا کے پاس، بہلول کے پاس، اور کہا کہ چچا کیا قیمت ہے اس مکان کی جو بنا رہے آپ؟ فرفع راسہ الی الملک، اس نے بادشاہ کی طرف سر اوپر کیا اور یوں کہا اس مکان کی قیمت ہے جمیع سلطنتی کا کاملہ، ما قصورہا، ما کنوزہا، ما دیناریہا، ما دنانیرہا، ما دراہمیہا، ما لہا و ما علیہا، جتنا اس کی قیمت یہ ہے تیری جتنی سلطنت ہے سب مجھے دے دے، پھر یہ مکان دوں گا۔ ارے اور تمہارا محلات، باغات، بینک بیلنس جو بھی ہے سب مجھے دے دو آپ، تو یہ مکان ملے گا آپ کو مٹی کا۔ ہارون رشید نے کہا فتعجب ہارون رشید نے تعجب کیا اور کہا کہ سبحان اللہ، امس کا دینار، دیکھ گزشتہ کل تو اس کا ریٹ 1 دینار تھا، 24 گھنٹے میں اتنا جو بڑھ گئے اس کی قیمت۔ ہاں بہلول نے کیا کہا، امس بدون رؤیا اليوم مع رؤیا، کل جو ہے دن دیکھے سودا تھا اور آج تم نے دیکھ لیا ہے، خواب دیکھ کے آئے ہو اس لیے بھاؤ اس کا بڑھ گیا ہے، کل دن دیکھے سودا تھا، آج جو سودا ہے جنت کا دن دیکھے ہے، آج جو سبحان اللہ پڑھنے کا سودا ہے دن دیکھے، مرنے کے بعد تو سبحان اللہ تو پڑھے گا آدمی، اس کا کوئی ریٹ نہیں ملے گا۔ آج میں سورہ اخلاص کی جو تشکیل کرتا ہوں کہ میں سورہ اخلاص زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، 313 مرتبہ پڑھا کرو،
آپ کو جنت میں محلات ملیں گے، باغات ملیں گے، یہ بن دیکھے سودا ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. اسی کو قرآن میں کہا گیا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. جہاں موت کا فرشتہ دے گا کیا کہے گا؟ اللہ پاک وہ تیار چھو، نماز بھی پڑھیس، سورہ اخلاص بھی پڑھیس، اللہ تعالیٰ راستہ میں پیسہ بھی آپیس، بدو کر میں نے تھوڑا ٹائم آپ دے. اللہ تعالیٰ فرشتے کہیں گے اب تمہارا ٹائم پورا ہو گیا. اس لیے میں آپ کو دوسرا سبق دے رہا ہوں. میری مائیں بہنیں اب سبق نہیں دے رہا بلکہ آپ لوگوں کو ہدیہ دے رہا ہوں. ہدیہ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں جمع ہوئی ہیں آج میرا ہدیہ سن لیجیے آپ. یہ فقیر کی طرف سے ہدیہ ہے، یا آپ کے استاذ کی طرف سے ہدیہ ہے. میں آپ کا استاذ ہوں، آپ کو روزانہ تھوڑا تھوڑا اللہ رسول کی بات بتاتا ہوں، تو آپ کا استاذ ہوا. علماء نے لکھا ہے ماں باپ کی دعا اتنی قبول نہیں ہوتی جتنی استاذ کی دعا قبول ہوتی ہے. کہ ماں باپ تو دعا کرے گا، آپ بچے کے لیے کیا دعا کرے گا؟ یہ میرے بیٹے کا کاروبار بن جاوے، فیکٹری بن جاوے، یہ طرف کام بن جاوے، ٹکڑا مل جاوے. اور استاد جو ہے وہ اپنے شاگردوں کے لیے جنت کی دعا کرے گا. اس لیے میں آپ کے لیے جنت کا محل بنانے کا نسخہ دے رہا. جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں بھائی جمع ہوئے ہیں روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو. بس 313 مرتبہ. سورہ اخلاص کا مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ہر مرتبہ بسم اللہ پڑھو تو ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ سورہ اخلاص 313 مرتبہ پڑھو گے تو روزانہ 31 محل جنت میں آپ کے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور وہ محل میں آپ کا شوہر پارٹنر نہیں، آپ کا بھائی پارٹنر نہیں، بیٹا پارٹنر نہیں، آپ اکیلے آپ اکیلے، کوئی نہیں اس کے اندر. یہ حدیثوں میں آتا ہے 31 محل 31 بنگلے روزانہ جنت میں تیار ہوں گے. تو میں ایک دعوت چلاتا ہوں، دنیا میں بہت پراپرٹیاں بنا لی، سورت میں بہت پراپرٹیاں بنا لی، موزمبیق میں بہت بنا لی، سوئٹزرلینڈ میں بہت بنا لی. اب جنت میں اپنی پراپرٹی بناؤ، جنت میں پراپرٹی بناؤ، جنت میں پراپرٹی بناؤ. حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا اے عمر روزانہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص اگر تو پڑھ لے گا، روزانہ کا جملہ تو نہیں کہا، یہ کہا کہ 10 مرتبہ اگر تو سورہ اخلاص پڑھ لے گا جنت میں تیرے لیے ایک محل تیار ہو جائے گا. حضرت عمر نے کہا کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوں اور جنت میں ایک محل؟ آپ نے فرمایا ہاں حضرت ایک محل. ہاں تو حضرت میں تو بہت محل بناؤں گا. آپ نے فرمایا جتنی طاقت ہو بنا، تو بناتے بناتے تھک جائے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا. تو 313 مرتبہ اگر روزانہ سورہ اخلاص پڑھو گے تو 31 بنگلے تیار ہوتے ہیں. برابر ہے 31 بنگلے روزانہ تیار ہوتے ہیں روزانہ. اچھا 313 میں کیوں کہتا ہوں کہ بدرین کی تعداد 313 تھی بدر میں جانے والی، تو 313 کی عادت میں اللہ نے کرنٹ رکھا ہے. 315 مرتبہ پڑھ لو، 320 مرتبہ پڑھ لو، 3000 مرتبہ پڑھ لو. اللہ کا شکر ہے کہ ایسی خواتین بھی ہے جنہوں نے 10-10 لاکھ مرتبہ پڑھا. میں کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں نا، ایک ڈاکٹر نہیں تھی ہمارے احمد آباد کی، اس وقت شکاگو میں ہے وہ. اس نے جب میرا بیان سنا تو اس نے کئی سالوں کے بعد مجھے فون کیا کہ حضرت میں نے آپ کو ہدیہ بھیجا ہے، مل گیا. اب جب اس نے ہدیہ کا جملہ کہا تو آدمی کیا سمجھتا ہے؟ یا تو پیسہ بھیجا ہوگا، گھڑی بھیجی ہوگی، موبائل بھیجا ہوگا، یہ آدمی کے ذہن میں آتا ہے. میں نے کہا مجھے نہیں ملا ہے وہ. بولے کہ آپ کے بیان سے میں نے سورہ اخلاص کا وظیفہ کرنا شروع کیا الحمدللہ.
5 लाख मरतबा मैंने पूरा कर लिया। सबसे पहले आपको हदिया दे दिया कि इसका सवाब पीर साहब को दे दो भाई। मैंने कहा बहुत अच्छा, मिल गया। मैंने कहा मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अकाउंट में नहीं किया, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कुछ सालों के बाद फोन आया, इन्होंने कहा मौलवी साहब अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख मरतबा और मैंने पढ़ लिया। ऑपरेशन करते करते ही पढ़ती रहती हूँ, ड्राइविंग करते करते पढ़ती रहती हूँ, चाय बनाते बनाते भी पढ़ती रहती हूँ, और कोई भी पेशेंट मेरे पास आता है तो मैं उसको कहती हूँ कि देख तेरी बीमारी है तो सूरह इखलास पढ़ाकर दुआ मांगा कर जितनी तुझसे हो सके। बीमार आदमी तो रोजाना 313 मरतबा नहीं पढ़ सकता है, बीमार है बेचारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जो है 10 लाख मरतबा 1-2 महीने में इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन मौलवी साहब एक क्वेश्चन है, एक सवाल है, वो डॉक्टर नहीं कह रही है, एक सवाल है। मैंने कहा क्या सवाल है? ये कहा मौलवी साहब 10 लाख मरतबा मैंने सूरह इखलास पढ़ा तो पता नहीं कितने बंगले हो जाएंगे वहाँ। तो मौलवी साहब के भाड़ू आपसे के नहीं आवे क्या रेंट કે कितने आटला બધા બંગલા તો આપણે ભાડેથી આપીએ તો પૈસા આવે ને બેંકમાં। तो मैंने कहा बेटी वहाँ कोई किराया नहीं है, वहाँ तो सब बादशाह लोग ही जाते हैं, जो वहाँ तो बड़े लोग ही जाते हैं, गरीब आदमी भी जाता है वहाँ, लेकिन वहाँ कोई किराए वाली मैटर नहीं है। तो इतने ज़्यादा बंगले करेंगे क्या, ये सवाल है कि इतने ज़्यादा बंगले करेंगे क्या। मैंने कहा तू बनाती रहे, टेंशन मत ले, जब जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह तो आपस में बैठकर मशवरा कर लेंगे कि क्या करना है इसका। इसलिए सूरत की बेटियां जो है आप भी टेंशन न लो, आप ये मेरा वजीफा जो है इसका नाम मैंने रखा है जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार। ये 4 नाम है इसके, जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार, ये वजीफा है मेरा। तो ये दूसरा सबक है आपके लिए। एक सबक तो ये गुनाह हो जावे फौरन माफी मांग लो, फौरन नेक काम कर लो। दूसरा सबक ये कि 313 मरतबा कम से कम रोजाना सूरह इखलास पढ़ने की आदत डाल दो। ये जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार वजीफा है। और मेरी तस्वीर भी है जो जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार। अब तस्वीर तो जो है पूरे मजमे में औरतें बहुत आई हैं, मर्द भी है, सबको दे नहीं सकते, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, इलियास भाई का मैं मेहमान हूँ यहाँ, तो इनकी अहलिया को मैं कुछ तस्वीरें दे देता हूँ, साजिद आपा को, जो तुम्हारे खास आपके दुल्हन वाले जो आए हैं वो इंशाल्लाह साजिद आपा से ले लेना। मैंने कहा अभी सबको कहाँ बांटने जाऊँगा मैं पूरे सूरत में। मेरे सूरत में तो माशाल्लाह बहुत जान पहचान वाले हैं, लेकिन चूँकि इनका मेहमान हूँ, ये मेरे मेज़बान है, तो मैं इनको कुछ तस्वीरों का बंडल थोड़ा बहुत लाया हूँ, इलियास भाई को दे दूंगा, उनकी अहलिया तक पहुँच जाएगी। तो ये जो भी दूल्हे दुल्हा, जो भी दुल्हन के रिश्तेदार, दूल्हे के रिश्तेदार, पहचान वाले, वो उनको इख्तियार है जिसको देना चाहें। खुलासे कलाम ये जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार तस्वीर। और चूँकि मैं कहता हूँ कि मेमनू को जो पैसों से भी इससे ज़्यादा मोहब्बत है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, वैसे सबको है, लेकिन मेमनू को कुछ ज़्यादा है। तो मैं मजाक भी करता हूँ, तो फिर टेंशन मत लेना, ये मेरी तस्वीर जो है ना, ये नोटरी बहुत लगेगी इंशाल्लाह। और अभी चूँकि यहाँ बैठा हूँ, ये हमारे बड़े मियाँ को दे देता हूँ, ये आपको हदिया है मेरी तरफ से, ये ले लो। ये दूसरा वजीफा है, जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार, सूरह इखलास का वजीफा। और जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार तस्वीर ये अल्लाह के घर से ले लेना, वो उनको इख्तियार है। वैसा ज़्यादा क्वांटिटी में तो ला नहीं सकता है, जितनी लाया अभी कुछ न कुछ हदिया लेके जाना चाहिए। अब क्या हदिया लेके आऊँ, मिठाई लेके आऊँ, मिठाई तो यहाँ अच्छी मिलती है, घड़ी लेकर आऊँ तो घड़ी यहाँ अच्छी मिलती है, इतर लेकर आऊँ तो इतर यहाँ अच्छी मिलता है माशाअल्लाह, कपड़ा लेकर आऊँ तो कपड़ा भी यहाँ अच्छा मिलता है। मैंने कभी ऐसा हदिया दो कि अपना धंधा भी हो जाए। तो ये तस्वीर दूंगा तो तस्वीर पढ़ेंगे तो मेरा भी धंधा हो जाएगा, मुझे भी नेकियां मिलेगी, और आप लोग पढ़ोगे इंशाल्लाह। फिर ये इलियास भाई से तस्वीर ले लेना इनके घर से। ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात ये बहुत ध्यान से सुनना, आजकल बीमारियां बहुत हैं, किसी को कैंसर, किसी को डायबिटीज, घरों में इंतशार, ये तो आप जानते ही हो। घर घर में सुबह होती ही लड़ाई शुरू हो जाती है, सुबह होती ही
وہ لڑائے مار دھاڑ، تو نے یہ کہا، تو نے یہ کہا، تو نے یہ کہا، اس کے لیے میں آسان وظیفہ بتاتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرو، پانی پر دم کر لیا کرو 1 مرتبہ، یہ 313 مرتبہ نہیں کہوں گا، 1 مرتبہ۔ کھانے پر مائیں بہنیں جو کھانا پکاتی ہیں صرف 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نور الگ ہے، سورہ فاتحہ کا نور الگ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کرنٹ الگ ہے اور سورہ فاتحہ کا کرنٹ الگ ہے، اس لیے میں ساتھ پڑھواتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، پھر سورہ فاتحہ پڑھ لی، کھانے پر دم کر دیا، پانی پر دم کر دیا، جو پانی سارے گھر والے پیتے ہیں، جس سے چائے بنتی ہے، شربت بناتے ہیں، فردی بناتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، روٹیاں بناتے ہیں، وہ پانی جو اجتماعی پانی ہے 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ لڑکا لڑکی چھوٹا بچہ بچی پڑھ کے دم کر دے، وہی پانی سب پئیں گے، وہی کھانا سب کھائیں گے، وہی شربت سب پئیں گے، وہی چائے سب پئیں گے، تو انشاءاللہ جسمانی بیماریوں کا بھی اللہ ازالہ کرے گا اور روحانی بیماریوں کا بھی ازالہ کرے گا۔ یہ سلف صالحین کا معمول تھا، یہ سلف صالحین کا یہ معمول تھا کہ اپنے گھر میں تختی لگا دیتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھ لیتے تھے، اور بچوں کو کہتے تھے کہ یہ بچوں تم جو ہے اس کو پڑھ کر دم کیا کرو، اس میں ہر قسم کی خیریں ہیں۔ اور میں آپ کو تعجب کی بات بتاؤں، ایک عورت تھی، ابھی بھی زندہ ہے لاہور میں، اس کا آخری درجے کا کینسر، آخری درجے کا کینسر سمجھتے ہو کہ اب قبر ہے، سارے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں۔ میں کہا دیکھ اللہ کے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیتی رہے، بس تیری دوا پر دم کر کے پیتی رہے، تو یہ مت چھوڑ، دوا جو کر رہی ہے وہ تو کرتے رہو، وہ تو چھوڑتی نہیں ہے ڈاکٹر جو کہے وہ، لیکن اس کو مت چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی شفا دی کہ سارا کینسر ہی ختم ہو گیا، اور اب بھی زندہ ہے، یہ نہیں ہے کوئی زندہ نہیں ہے مر گئی، اب بھی زندہ ہے۔ تو کبھی بھی ہمارے سبق میں ہوتے ہیں نا ایڈ جیسے لوگ سنتے رہتے ہیں، بولے الحمدللہ زندہ ہوں، شادی بھی ہو گئی، اولاد بھی ہے الحمدللہ، اور ماشاءاللہ کوئی قسم کی بیماری بھی نہیں۔ میں لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ مضبوطی سے پکڑا آ رہے ہیں مولوی صاحب، کبھی چھوڑ کے نہیں۔ کبھی ایام ہوتے ہیں، ایام کے اندر پڑھ نہیں سکتی تو بھائیوں سے بلاتی ہوں، اسپیشل بلاتی ہوں، بھائی پڑھ دم کر، بھائی پڑھ دم کر، دم کر۔ یہ تیسرا سبق ہے۔ پہلا سبق گناہ ہو جائے فوراً معافی مانگو، دوسرا سبق 313 مرتبہ سورہ اخلاص کا وظیفہ، جاندار شاندار مالدار دیندار، اور وہ تسبیح بھی میری ہے، جاندار شاندار مالدار دیندار، میرے میزبان کو میں نے دے دی ہے، وہاں سے آپ لے لینا جتنے مقدر میں ہو۔ 2 باتیں ہوگی۔ تیسرا یہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اپنے بچوں پر دم کرو، یہ دم کرو، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کبھی بھی نامراد نہیں بنو گے۔ یہ 3 باتیں ہوگی۔ چوتھی بات میں کہتا ہوں، اٹھتے بیٹھتے درود شریف بہت پڑھو، درود شریف بہت پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت احسانات ہیں، ہم وہ احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ اور میں صرف ایک روایت بیان کر کے بات ختم کروں گا، دعا کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے انتقال سے پہلے، اور جبریل نے کہا کہ حضرت اللہ نے آپ کو بلایا ہے، اور ساری ٹیم فرشتوں کی سب آئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت میں سارے فرشتے آ گئے تھے، اسرائیل، میکائیل، اسرافیل، جبریل، سب ٹوٹل اکرام میں۔ اور حضور کے پاس اکیلے جبریل آئے تھے کہنے کے لیے کہ حضرت ساری ٹیم باہر کھڑی ہے، آپ اگر کہو تو آپ کی روح قبض کریں، اور اگر آپ نہ کہو تو آپ کی روح قبض نہ کریں، جیسا آپ کو اختیار ہے۔ آپ کو یہاں رہنا ہے تو یہاں رہیے، اور اللہ نے بلایا ہے وہاں جانا ہے تو ہم آپ کو روح قبض کریں۔ تو حضور نے جواب کیا دیا، یہ سنو، یہ فرمایا کہ جبریل میں تو تیار ہوں،
اللہ کی ملاقات کو کون پسند نہیں کرتا بھائی؟ اللہ بلا رہا ہے، سلام کہہ رہا ہے، تو سارے راستے کلیئر ہیں، مطلب کہ میں تیار ہوں، لیکن ایک بات کا جواب خالی دو مجھے، ایک بات کا خلاصہ، حدیثوں میں آتا ہے، ایک بات کا خلاصہ میں چاہتا ہوں جو مجھے ٹینشن ہے اور میرے دل میں چبھن ہے، صرف ایک بات۔ جبریل نے کہا وہ کیا ہے ایک بات؟ یہ فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ یہ محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے۔ بتاؤ، اپنی بیویوں کو یاد نہیں کیا، اپنی بچیوں کو یاد نہیں کیا، فاطمہ بھی ہے، عائشہ بھی ہے، میمونہ بھی ہے، ام سلمہ بھی ہے، جویریہ بھی ہے، بچیاں بھی ہیں۔ میری امت کا کیا ہوگا؟ مجھے میری امت کا ڈر ہے، خوف ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں تو پوچھ کے آتا ہوں آپ کی امت کے بارے میں، اللہ کا کیا حکم ہے۔ حالانکہ اللہ کو معلوم ہے باتیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ میں پوچھ کے آتا ہوں۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے جبریل علیہ السلام گئے، اللہ تعالیٰ سے پوچھا بھئی یہ تو یہ کہہ رہے ہیں میری امت کا کیا تھا۔ اللہ نے جواب کیا دیا؟ نبی جی کو میرا سلام کہہ دینا اور ایک جملہ کہہ دینا، اپنی امت کا ٹینشن مت لیجئے، آپ کی امت کے بارے میں میرا وعدہ ہے میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ کیا بچا؟ یہ والا سوف یعطیک ربک فترضی، اللہ آپ کو دے گا جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ اتنے محبت تھی، اس لیے میں درود بہت پڑھوا رہا ہوں، اٹھتے بیٹھتے۔ ابھی میری جب باقی رہنے والی نیکیاں میری چل رہی ہیں سبقوں کے اندر، 100 درود میں نے الگ الگ بھیجے ہیں، اب تو 240 ہو گئی وہ نیکیاں، لیکن 100 درود اس میں آ گئے الگ الگ، وہ کتاب کی شکل میں انشاءاللہ آ جائیں گے آہستہ آہستہ کر کے۔ تو وہ درود پڑھا کرو، آپ کو جو درود یاد ہو پڑھا کرو، اٹھتے بیٹھتے اس لیے کہ ان کا حق ہے ہم پر۔ اور ایک حدیث اور سنا دوں، ہر نبی کو اللہ نے اختیار دیا ہے، ایک اختیار، ایک چانس، ایک چوائس، ایک چانس، ایک چوائس، ایک اختیار، باقی نہیں۔ کیا اختیار دیا؟ آپ جو مانگو، ابھی مانگنا ہے ہم آپ کو دے دیں گے۔ آپ کہو کہ یہ آسمان سے سونے برساؤ، ہم برسا دیں گے۔ آپ کہو فلاں زمین چاہیے، فوراً مل جائے گی آپ کو۔ آپ کہو میرے گھر میں پیسے آتے رہے، جھولیا بھر بھر کے فرشتے لائیں گے۔ جو مانگو گے ہم کہیں گے نہیں کہ کیوں مانگ رہے ہو، کل دیں گے، پرسوں دیں گے، تھوڑا سوچیں گے آپ کے بارے میں، دیویں نہ دیویں کچھ نہیں، آپ کی زبان سے نکلا آپ کی دعا قبول۔ ہر نبی کو ایک چانس ملا، ہر نبی نے اپنی دعا مانگ لی۔ اب آخر میں باری آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت جبریل نے کہا کہ حضرت ہر نبی کو ایک چانس ملا تھا، آپ کا بھی حق ہے، آپ مانگ لیجیے جو مانگنا ہے وہ۔ تو آپ نے جواب کیا دیا؟ جبریل میرا حق ہے، میں جو مانگوں گا مجھے ملے گا۔ تو یہ بتائیے کہ زمین پر مانگنا ضروری ہے؟ کسی نبی نے سوال نہیں کیا ہے، حضور نے سوال کیا کیا زمین پر مانگنا ضروری ہے؟ بھائی وہ تو آپ کا حق ہے، میں اللہ سے پوچھاتا ہوں، پوچھنے کے پھر میں نے اختیار ہے، زمین پر مانگو، حشر کے میدان میں مانگو، قبر میں مانگو، جہاں مانگنا ہے مانگو۔ تو آپ نے فرمایا میں دعا نہیں مانگتا ہوں، یہ میرا حق برقرار ہے، باقی ہے، حشر کے میدان میں مانگوں گا۔ یہ دعا اٹھا کے رکھ دی حشر کے میدان کے لیے۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضرت حشر کے میدان میں کیا مانگیں گے؟ یہ فرمایا کیا مانگوں گا؟ میری ساری امت کو جنت میں لے جاؤں گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے جو مانگو گے ملے گا، تو میری امت کو لے جاؤں گا جنت میں۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے بہت محبت ہے۔ احد تو تشریف لا رہے تھے انتقال سے پہلے، احد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ گئے ہیں، لیکن انتقال سے پہلے بھی آپ احد گئے تھے۔ ابو بکر عمر سے کہا کہ اب میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ذرا میں چاہتا ہوں تھوڑا بقیع میں مجھے لے جاؤ، تھوڑا مجھے اچھا لگے، سلام بھی کروں سب کو، اور مجھے احد بھی لے جاؤ، تھوڑا میں وہاں لوگوں کو بھی سلام کروں۔ چنانچہ سب لے گئے۔ واپسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا، ابو بکر ارے بھائی سنو، تم صاحب جو صحابہ تھے ساتھ میں، بھائی سنو، میرے بھائیوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ بھائیوں سے مطلب خالی بھائی نہیں ہے،
اس سے مراد بھائی بہنیں ہیں. جہاں ایسے جوڑی کی بات آتی ہے تو وہاں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں. بھائی میرے بھائی بہنوں کو میرا سلام کہہ دینا. تو صدیق اکبر نے پوچھا السنا اخوانک یا رسول اللہ, کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا لا, تم میرے بھائی نہیں ہو. انتم اصحابی, تم میرے صحابہ ہو. میرے بھائی بہنوں تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے, جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے, میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے, اور وہ میری باتوں پر صرف باتیں سن کر, حدیثیں سن کر عمل کریں گے. بے سورہ اخلاص کا وظیفہ آپ پڑھو گے, جنت کا محل کسی نے دیکھا؟ مرنے کے بعد ملے گا, لیکن کسی نے دیکھا بغیر دیکھے یقین کے ساتھ کرتا ہے, کیونکہ نبی نے کہا ہے کہ حضور نے فرمایا انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے, میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے, ان کو میرا سلام پہنچا دینا. یہ محبت کی, کسی نبی نے اپنی امت کو سلام نہیں بھجوایا ہے جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوایا ہے. اس لیے میں آپ حضرات کو ایک چوتھا وظیفہ دیتا ہوں درود شریف کے پڑھنے کا. پڑھو گے انشاءاللہ. سب سے پہلا سبق, گناہ ہو جاوے فوراً توبہ کر لو, کوئی عمل کر لو, موت کا کوئی بھروسہ نہیں. دوسرا سبق 313 مرتبہ سورہ اخلاص, جاندار شاندار مالدار دیندار, یہ جملہ یاد رکھنا, سمجھے؟ اور جو میری تصویر ہے جاندار شاندار مالدار دیندار, برکتی تصویر, نورانی تصویر, یہ میزبان کو میں نے دے دی ہے. ان کو اختیار ہے جہاں مناسب سمجھیں وہاں وہ تقسیم کر دیں گے انشاءاللہ. چوتھا, کیا اٹھتے بیٹھتی سورہ فاتحہ والا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھ کر جو پانی بدم کر کے پیا کرو, بچوں کو پلایا کرو, دم کیا کرو. اور چوتھا یہ درود شریف بہت پڑھو, اٹھتے بیٹھتے کرو گے انشاءاللہ بھائی آپ لوگ. اور پانچویں بات یہ, میں روزانہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے. اگر آپ حضرات میرے لیے دعا کرو گے تو انشاءاللہ میری دعا میں پارٹنر رہو گے, کرو گے دعا انشاءاللہ. اور چھٹی بات, میرا سبق آتا ہے واٹس ایپ پر, 5 منٹ کا ہوتا ہے, 6 منٹ کا ہوتا ہے, تو گھنٹوں آپ بیانات تو لوگ بھول جاتے ہیں, لیکن یہ کہ 5 منٹ 6 منٹ کی بات یاد رہتی ہے. روزانہ ایک دعا بھی بھیج دیتا ہوں, اسے دھیان سے سنو گی اور اس کو آگے فارورڈ بھی کرو گے انشاءاللہ بھائی. بس اب گھروں میں تعلیم کا اہتمام, نمازوں کا اہتمام, قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام, بیوی بچوں کے ساتھ اچھی طریقے سے رہنا, یعنی ہر اعتبار سے ہم اللہ کے احکامات کو پورا کریں, کوشش کرو گے انشاءاللہ. اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے بھائی. کئی شوہر کے ساتھ 3 دن کے لیے چلے گئے, کبھی جو 1 چلے کے لیے چلے گئے, مشورے سے ہمارے ساتھی جیسا مشورہ کریں گے ویسے ترتیب بنائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کرنے